السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل ڈاکٹر بہو کی کہانی بہت ہی دلچسپ موڑ پر آ گئی ہے۔ ثانیہ اور سلمان کی شادی تو ہو گئی، مگر اس شادی سے کوئی بھی خوش اور مطمئن نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف ثانیہ اپنے ساس سسر اور سلمان کو سمجھ نہیں پا رہی، اور دوسری طرف سلمان بھی اپنے باپ کا غصہ ثانیہ کے ساتھ بدسلوکی کر کے اتار رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہنواز کی فیملی بظاہر تو بہت ہی ماڈرن، پڑھی لکھی اور شہر کی معروف و مشہور فیملی ہوتی ہے، مگر ان کے گھر کا ماحول وہی فرسودہ اور روایتی رسم و رواج والا ہوتا ہے، جہاں صرف مردوں کی حکمرانی ہوتی ہے، جہاں گھر کی عورتیں سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی۔ فرینڈز، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ 5 اور 6 میں دیکھا کہ سلمان ثانیہ کو ولیمے پہ وہی گاڑی گفٹ کرنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اس کے شو روم سے خریدنے کے لیے آرڈر کی تھی، مگر سلمان کے ثانیہ کو گاڑی کی چابی دینے سے پہلے ہی شاہنواز صاحب نے ثانیہ کو ایک مہنگی گاڑی گفٹ کر دی۔ یہ دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے، اور گاڑی کے اوپر اس نے جو ربن اور پھول لگوائے تھے اور سجاوٹ کروائی تھی اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد ثانیہ جب باہر آتی ہے اور وہی گاڑی باہر کھڑی دیکھتی ہے تو ایک لمحے کے لیے خوشگوار حیرت کا شکار ہو جاتی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے جب گاڑی کے نیچے پڑے ربن کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ سلمان ضرور اسے یہ گاڑی گفٹ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے والد نے مہنگی گاڑی دے کر اسے ہرٹ کر دیا۔ دوسری طرف شادی اور ولیمے کے فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد ثانیہ جب اپنی آن لائن ٹیوشن کی کلاسز کی تیاری کرتی ہے تو شاہنواز صاحب اس کا لیپ ٹاپ بند کر کے اسے ٹیوشن لینے سے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو اب یہ آن لائن ٹیوشن دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم ہماری بہو ہو اور ہماری ذمہ داری ہو۔ شاہنواز صاحب کی باتیں اور طرز عمل دیکھ کر ثانیہ حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، اسے شاہنواز صاحب کا یہ طرز عمل بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ دوسری طرف چونکہ ثانیہ کے FCPS کے ایگزام ہوتے ہیں اور اسے رات کو دیر تک پڑھنا ہوتا ہے، اسی لیے سلمان چڑھ کر اپنا بیڈ روم ہی علیحدہ کر لیتا ہے اور اگلی صبح وہ کسی کو بتائے بغیر اپنے شو روم کے کام کے سلسلے میں اسلام آباد چلا جاتا ہے، جبکہ ادھر ثانیہ کی پھوپھو سعیدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور ان کو آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ ثانیہ اور اس کے والدین سعیدہ کی صحت کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ سعیدہ پھوپھو کا بیٹا اور بہو بھی ان سے ملنے آتے ہیں، اور جب سلمان کو سعیدہ پھوپھو کے آپریشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً واپس آ کر ان سے ملتا ہے۔ وہ اکثر سعیدہ پھوپھو سے ملنے ہاسپٹل جاتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کا دل بہلاتا ہے۔ سعیدہ پھوپھو کو بھی سلمان بہت پسند آتا ہے۔ سلمان اور اس کے گھر والے کوئی بھی نہ تو ثانیہ کے پیپرز کے دوران اس کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے کوئی سپیس دیتے ہیں۔ سلمان جب ثانیہ سے شکایت کرتا ہے تو ثانیہ بھی پھٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے والدین اور میرے والدین کا بہت پریشر ہے مجھ پر، مگر میرا کسی کو خیال نہیں۔ سب کو مجھ سے ہی ایکسپیکٹیشنز ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ ثانیہ ان حالات سے بہت دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور جب اپنے والدین سے بات کرتی ہے تو وہ بھی اچھے والدین کی طرح اپنی بیٹی کی گھر کی آبادی کے لیے اسے ہی حوصلے اور درگزر کی نصیحت کرتے ہیں۔ ثانیہ کی ماں اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، شادیاں خود بخود نہیں چلتی، عورتوں کو چلانا پڑتی ہیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر ثانیہ کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، مجھے تو لگا تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے، لیکن زمانہ تو بالکل بھی نہیں بدلا۔ لوگوں کو ابھی بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد سسرال سے ان کے جنازے ہی چاہیے۔ ثانیہ کی یہ بات سن کر اس کی ماں بھی دکھی ہو جاتی ہے، مگر خاموش رہتی ہے۔ ثانیہ اپنی دوست کے ساتھ بھی اپنا دکھ شیئر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں جب بھی کسی کی طرف دیکھتی ہوں سمجھنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے، تو سبھی اپنی نظریں چرا لیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں یہ رشتہ کب تک اور کیسے چلا سکوں گی۔ فرینڈز، یہ تو تھا ڈرامے کی گزشتہ 2 ایک ساتھ کا مختصر سا خلاصہ۔ اب چلتے ہیں ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو کی طرف۔ ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سلمان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اس کی اور ثانیہ کی نئی زندگی کی شروعات جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی، کیونکہ سلمان نے کہیں نہ کہیں اپنے باپ کا غصہ ثانیہ پہ نکالا تھا، اور اس بات کی تلافی کے لیے وہ ثانیہ کے ساتھ وقت گزارے گا، اس کے ساتھ بارش میں بھیگے گا، اور اس طرح سے ان دونوں کے درمیان آہنگی اور محبت بڑھنے لگے گی۔ دوسری طرف سلمان کی ماں ڈاکٹر فرحین کو بھی جب یہ پتہ چلے گا کہ سلمان اور ثانیہ الگ الگ روم میں سو رہے ہیں تو وہ بھی ثانیہ کو تاکید کریں گی اور کہیں گی چاہے کوئی بھی وجہ ہو، کل سے سلمان کو اپنے ہی بیڈ روم میں سونا چاہیے۔ ہم دیکھیں گے فرینڈز کہ ایک طرف ثانیہ کے پیپرز ہوں گے اور دوسری طرف شاہنواز صاحب رات کو کھانے کے بعد سب کے لیے
कॉफी बनाने और सर्व करने की जिम्मेदारी सानिया पे डाल देंगे। तो सानिया को इस वक्त अपने पेपर्स की तैयारी पे फोकस करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वो झुंझुलाकर अपनी माँ को फोन करके इनसे शिकायत करते हुए कहेगी, जब आपको पता था कि शादी के बाद सारे काम हमने खुद करने हैं तो फिर सारी जिंदगी नवाले बना बना कर क्यों खिलाए आपने। बहरहाल वो पढ़ाई दरमियान में छोड़कर उठ जाएगी और मुलाजिम की मदद से कॉफी बनाकर सबको सर्व करेगी। और जब सलमान के कमरे में कॉफी देने जाएगी तो सलमान उसे मना करते हुए कहेगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। इसी दौरान सानिया के पेपर्स खत्म हो जाएंगे और पेपर्स खत्म होने के बाद जब सलमान उसे लॉन्ग ड्राइव पे अपने साथ लेके जाएगा तो रास्ते में बारिश हो जाएगी। वो दोनों साथ बारिश में भीगेंगे और बारिश को एंजॉय करेंगे और जब वो दोनों एक साथ वक्त गुजारेंगे तो दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ जाएंगी। और सलमान को करीब से जानने के बाद सानिया को ये एहसास हो जाएगा कि सलमान ना सिर्फ एक अच्छा इंसान है बल्कि अपने बाप से यकसर मुख्तलिफ भी है। सलमान की आदतें उसे पसंद आ जाएंगी और होप्स ऑफ फ्रेंड्स कि ये पसंदीदगी बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में बदल जाएगी और फिर सलमान की मोहब्बत में सानिया इस घुटे हुए माहौल में एडजस्ट कर ही लेगी। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।